وہ کوئی دھرنا نہیں تھا, کوئی ہڑتال نہیں تھی, کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں تھا. ایک نارمل روٹ کے اوپر ایک جلوس جا رہا تھا, اور وہ جلوس کسی لمٹ کو بھی کراس نہیں کیا, بلکہ جو انہیں انتظامیہ نے جگہ بتائی تھی اس سے 3 کلومیٹر پہلے ہی انہوں نے اپنا وہ پروگرام ختم کر دیا. اس کے باوجود اس طرح نہتے لوگوں کے اوپر شیلنگ کرنا, بلکہ ڈائریکٹ گولیاں چلانا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کا نوٹس لیں. دوسری طرف یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور ٹی ایل پی جو پیورلی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو قومی دھارے کے اندر آ چکی ہے, جن سے ہماری بھی کچھ ریزرویشنز رہی ہیں دھرنوں کے معاملات میں, باقی چیزوں کے اوپر, لیکن بہرحال کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو اب امپروو کیا ہے. اب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں. کم از کم 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں, 1 درجن سے زیادہ زخمی ہے, اور کوئی پاکستان کا ہاسپٹل ان شہیدوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. مین میڈیا میں خبر نہیں آ رہی. یہ مین میڈیا وہ ہے جو پولیٹیکل جماعتوں کے ناچ گانے تو دکھاتا ہے, فضول قسم کی ایکٹیویٹیز تو ہر وقت دکھاتا رہتا ہے, اور جو ظلم ہوا ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پھر کسی کا پریشر ہے, یا انٹرنل کوئی پریشر ہے یا کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے. وہ سارے ٹی وی چینلز جو بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, خصوصاً 2 چینلز کا تو میں ضرور نام لوں گا جنہیں بڑا زوم ہے کہ ہم جو ہے وہ حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ایک جیو اور دوسرا ARY, باقی تو چھوٹے چینلز ہیں. ان میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو کسی لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرے. ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتا ہے جب کبھی لبرلز کے اوپر بھی برا وقت آیا نا, سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں نا, تو میں نے اگر آواز بلند کرنی ہے تو میں کسی مولوی کی پرواہ نہیں کرتا. چاہے آپ کو پتا ہے نور مقدم کیس ہوا, اس سے پہلے بھی اور کیسز ہوئے, اس کے بعد بھی میں نے ہمیشہ سچائی کے لیے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ مطیع اللہ جان ہو یا اعزاز سید ہو یا عمران ریاض خان ہو, ان سب لوگوں کا کام ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر تو کم از کم بات کریں. ٹھیک ہے, مین میڈیا پہ نہیں وہ بات کرنے دے رہے. دوسری طرف تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, باقی جماعتوں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں. جو جماعت پاکستان میں اس وقت 5ویں نمبر کے اوپر ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے, اور جس مکتب فکر کی وہ نمائندہ جماعت ہے, وہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر کے اوپر ہے, بریلوی مکتب. آپ ان کو وائلنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کے پی کی حکومت ہے اور ان کے وزراء ہیں, اور ان کا لیڈر عمران خان وہ ہے جو کل تک پچھلے 5-6 سال سے لکیر پیٹ رہا ہے ماڈل ٹاؤن والے واقعے کی. تو یہ ماڈل ٹاؤن تو آپ نے خود بنا دیا ہے کے پی کے اندر, آپ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر گئے. آپ کا کوئی مذمتی بیان آیا ہے یا آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اس معاملے میں؟ اگر سڑک بلاک ہو رہی ہو, راستہ بلاک ہو رہا ہو, اور اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ موجود ہو, تو میں خود خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خام خاص صرف دشمنی نمانے کے لیے, مسلکی اختلاف کے اوپر یا پولیٹیکل اختلاف کے اوپر, تو سرکار کون اجازت دیتا ہے؟ عمران خان صاحب کو آدھے سے زیادہ جلسوں کی اجازت نہیں ملتی, وہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ دیتی ہے ان کو. عمران خان صاحب کے دور میں آدھے سے زیادہ جلسوں کی نون لیگ کو اجازت نہیں ملتی تھی, کرتے تھے. عمران خان صاحب سیکورٹی ان کو دیتے تھے. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ گولی چلا دیں کسی کے اوپر؟ گورا کبھی چلاتا ہے کسی کے اوپر گولی؟ اسے پتا ہے مجھے اتنا ارجانہ دینا پڑے گا, میری آنے والی نسلیں قرض میرا اتارتی رہیں گی. یہ تم لوگوں کی پولیس اتنی شیر ہے کہ جو لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ڈر جاؤ, مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے. سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت میرا خیال ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی دھرنا اور کوئی اس طرح کی کوئی بری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنے سارے جو اراکین تھے انہیں ٹھنڈا کیا ہے اور آ کے میڈیا کے سامنے ساری بات رکھی ہے. اب یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے, اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کی, جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. فوج کو میں اس لیے انوالو نہیں کرنا چاہتا کہ میں تو فوج کی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے انٹرنل بیٹلز میں انوالومنٹ کو بالکل حرام سمجھتا ہوں. جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں حرام کاموں کو حرام سمجھتا ہوں, نہ آئین کی روشنی میں انٹرنل معاملات میں ان کی کوئی انوالومنٹ کو حرام سمجھتا ہوں, الا یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کسی معاملے میں انہیں انوالو کر لے. ان کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں, ان کا کام بارڈرز کے اوپر ہے, بیچ میں ان کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دخل نہیں دینی چاہیے. اور اب تو خیر فوج کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے, اور اگر انہوں نے اس پالیسی کے اوپر 10 سال تک عمل کیا تو انشاءاللہ فوج کی جو عزت خراب ہوئی ہے ضیاء الحق سے لے کر پھر مشرف, بلکہ پہلے ایوب خان کو بھی, اور رئیسی کسر جو تھی وہ عمران خان صاحب نے نکال دی. عمران خان صاحب کو تو سارے برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن اپنی داؤں کے اوپر بھی غور کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات سیٹل ہوں گے. تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. دیوبند کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو,
اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب کو، وہ تو ایک پولیٹیکل جماعت کا ایک حصہ بھی ہیں، اور شیعہ کی طرف سے ساجد نقوی صاحب کو، وہ بھی ایک پولیٹیکل معاملات دے کے چل رہے ہیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، وہ کافی ایکٹیو ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور یہ سارے لوگ ہیں جو واقعی ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو فرنٹ سے آ کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر